بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشان بصیرت یوٹیوب چینل اور ہم کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کتاب کا اس کا نام ہے پاکستان کے دینی مسالک، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے پارٹ نمبر 7۔ ہم پیج نمبر 63 سے ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں کہ ہم اس وقت جس مسلک کو پڑھ رہے ہیں وہ ہے بریلوی مذہب۔ تو اس حوالے سے ہم اب ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس صفحے پر یعنی کہ صفحہ نمبر 63 پر ہیڈنگ ہے عصری مسائل، عین سواد رے چھوٹی ہے عصری مسائل اور ساتھ ساتھ چھوٹی ہیڈنگ ہے غیر مسلم حکومتوں سے تعلقات۔ لکھا ہے قدیم زمانے سے مختلف حکومتوں کے آپس میں تعلقات کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، کبھی اس سے صرف نظر نہیں کیا جا سکا۔ یہ الگ بات ہے کہ طاقتور حکومتوں کا رویہ کمزور حکومتوں کے ساتھ کیسا رہا ہے۔ عصر حاضر میں عالمی سطح کے ادارے معارض وجود میں آ چکے ہیں جنہوں نے ممالک کے مابین تعلقات کے لیے قوانین وضع کیے ہیں، اور ان قوانین کی پابندی کا عہد تمام ممالک نے کر رکھا ہے۔ تاہم مسلمان ممالک کے لیے غیر مسلم ممالک سے تعلقات کے مسئلے پر علماء کرام اظہار خیال کرتے رہتے ہیں۔ یہ تعلقات کس نوعیت کے اور کن قوانین کے ماتحت ہونے چاہیے، اس پر مختلف علماء نے اب ہمارے سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ غیر مسلم حکومتوں سے مسلمان حکومتوں کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے، اس پر مفتی محمد صدیق ہزاروی نے یوں اظہار خیال کیا۔ یہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے اس میں کوئی حرج نہیں، اس طرح مسلمان اپنے دین کی آواز وہاں بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ مسلم حکومتیں غیر مسلم حکومتوں والے ممالک میں معتدل، غیر متعصب اور فعال معلمین بھیجیں اور اسلام کا پیغام ان تک پہنچائیں، لیکن یہ تعلقات بھی برابری کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ اگر وہ مسلمانوں کے شاعر شین عین الف حمزہ ر شاعر پر پابندی لگاتے ہیں یا شاعر اسلامیہ کی توہین کرتے ہیں تو ان سے تعلقات کو توڑنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے اس موقع پر اپنی رائے ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ تمام اسلامی ریاستوں کے مابین مابعل اشتراک اسلام ہے، اگرچہ ہر ریاست کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ مثلا ایران ہمارا برادر ملک ہے، ان کا طریقہ کار اور ان کے نظریات اپنے ہیں، لیکن اسلام کی بنیاد پر ہم ایک ہیں۔ اور اس کے بعد لکھا ہے کہ رہیں دیگر غیر مسلم ریاستیں تو ان کے ساتھ بھی امن و آشتی سے رہنا ہماری ذمہ داری ہے۔ بلا وجہ کسی سے اختلاف کرنا یا ایسے اسباب پیدا کرنا جن سے دوسری ریاستوں کے حکمرانوں کو ہمارے خلاف قدم اٹھانے کا کوئی موقع ملے، اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ سب سے مل جل کر رہو، ہر دل میں سب سے پیار اور محبت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، اور غیر مسلم ممالک سے بھی ہمارا رویہ جارحانہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ دوستانہ ہونا چاہیے۔ ان سے بھی تعلقات کشیدہ نہیں ہونے چاہیے بلکہ ان سے بہتر تعلقات ہونے چاہیے، اور اسی صورت میں دنیا میں امن و امان اور سکون قائم ہو سکتا ہے۔ ہم پیج نمبر 64 پر آ چکے ہیں۔ ہیڈنگ ہے دہشت گردی اور انتہا پسندی۔ لکھا ہے جہاں تک دہشت گردی اور انتہا پسندی کے عنوان کا تعلق ہے، کوئی عالم دین کیا کوئی عام شہری بھی اس کی حمایت نہیں کر سکتا، لیکن ہمیں جس طرح کی دہشت گردی اور انتہا پسندی کا سامنا ہے اسے بعض لوگ اسلامی تعلیمات سے بھی جوڑتے ہیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ مختلف علماء کرام سے اس حوالے سے ان کا نظریہ معلوم کیا جائے۔ تاہم اس سلسلے میں علماء کے فتاویٰ اور مشترکہ قراردادیں بھی ہمارے پیش نظر ہیں۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے تحریک منہاج القرآن کے بانی اور سرپرست علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دہشت گردی اور فتنہ خوارج، یہ ورڈ ہے جو کہ یہ جو لفظ ہے جو جملہ سا ہے اس کو یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہوا ہے کہ دہشت گردی اور فتنہ خوارج کے زیر عنوان انتہا پسندی اور دہشت گردی کے موضوع کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک تفصیلی فتویٰ جاری کیا ہے۔ اس میں انہوں نے اسلام کو امن و سلامتی کا دین قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اسلام امن و سلامتی
اور محبت و مربت کا دین ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق مسلمان وہی شخص ہے جس کے ہاتھوں مسلم و غیر مسلم سب بے گناہ انسانوں کی جان و مال محفوظ رہیں۔ انسانی جان کا تقدس و تحفظ شریعت اسلامی میں بنیادی حیثیت حامل ہے۔ کسی بھی انسان کی ناحق جان لینا اور اسے قتل کرنا فعل حرام ہے، بلکہ بعض صورتوں میں یہ عمل موجب کفر بن جاتا ہے۔ آج کل دہشت گرد اپنے عقائد و نظریات مسلط کرنے اور اپنے مخالفین کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کی ناکام کوشش میں جس بے دردی سے خود کش حملوں اور بم دھماکوں سے گھروں، بازاروں، عوامی اور حکومتی دفاتر اور مساجد میں بے گناہ مسلمانوں کی جانیں لے رہے ہیں، وہ صریحاً کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ان کے لیے ذلت ناک عذاب کی وعید ہے۔ یہ دال وعید ہے۔ دہشت گردی فی نفس کا فرانہ فعل ہے۔ دوبارہ پڑھتی ہوں، دہشت گردی فی نفس کا فرانہ فعل الف نون ہے فعل ہے، اور جب اس میں خودکشی کا حرام عنصر بھی شامل ہو جائے تو اس کی سنگینی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کا قتل عام اور دہشت گردی اسلام میں قطعی حرام بلکہ کفریہ افعال ہیں۔ کبار ائمہ کاف بے الف رے کبار ائمہ تفسیر و حدیث اور فقہاء و متکلمین کی تصریحات سمیت 1400 سالہ تاریخ اسلام میں جملہ اہل علم کا فتویٰ یہی رہا ہے۔ اپنی بات منوانے اور دوسروں کے موقف کو غلط قرار دینے کے لیے اسلام نے ہتھیار اٹھانے کی بجائے گفت و شنید اور دلائل سے اپنا عقیدہ و موقف ثابت کرنے کا راستہ کھلا رکھا ہے۔ اب آگے ہم آگے ہیں نیکسٹ پیج پہ، یعنی کہ پیج نمبر 65 پہ لکھا ہے کہ ہتھیار وہی لوگ اٹھاتے ہیں جن کی علمی و فکری اساس کمزور ہوتی ہے اور وہ جہالت و عصبیت عین سواد بے یہ عصبیت کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اسلام نے باغی قرار دیا ہے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہاں پہ حوالہ آیا ہے، سب سے پہلا حوالہ ہے، آپ نوٹ کر لیجئے تاکہ جب میں حواشی میں بتاؤں گی تو پھر آپ نے اپنے جو پینسل سے یہ چیزیں نوٹ کی ہیں اس کے مطابق آپ کو حوالے مل جائیں گے۔ تو یہاں پہ پہلا حوالہ تھا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری مزید کہتے ہیں کہ انسانی جان کی عزت و حرمت پر اسلامی تعلیمات میں کس قدر زور دیا گیا ہے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دوران جنگ بھی اسلام غیر محارب میم ہے الف رے بے غیر محارب لوگوں کے قتل عام کی اجازت نہیں دیتا۔ میدان جنگ میں بھی بچوں، عورتوں، ضعیفوں اور بیماروں، مذہبی رہنماؤں اور تاجروں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہتھیار ڈال دینے والے، گھروں میں بند ہو جانے والے یا کسی کی امان میں آ جانے والے لوگوں کو بھی قتل نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی عامت الناس کا قتل عام کیا جا سکتا ہے۔ عبادت گاہوں، عمارتوں، بازاروں، یہاں تک کہ کھیتوں، فصلوں اور درختوں کو بھی تباہ نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف حالت جنگ میں بھی اس قدر احتیاط پر مبنی احکام و قوانین ہیں اور دوسری طرف دہشت گردوں کی ایسی کارروائیاں جو کہ بلا امتیاز دوبارہ پڑھتی ہوں یہاں سے کہ ایک طرف حالت جنگ میں بھی اس قدر احتیاط پر مبنی احکام و قوانین ہیں اور دوسری طرف دہشت گردوں کی ایسی کارروائیاں جو بلا امتیاز مذہب و ملت پر امن لوگوں، عورتوں، بچوں اور مساجد میں عبادت کرنے والے نمازیوں کے قتل عام کا باعث بن رہی ہوں، پھر بھی وہ اسلام کا نام لیں اور جہاد کی بات کریں۔ اس سے بڑا تضاد تو شاید چشم فلک نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ غیر مسلم عالمی طاقتوں کی ناانصافیوں اور بلا جواز کارروائیوں کے رد عمل کے طور پر امن غیر مسلم شہریوں اور غیر ملکی سفارتکاروں کو قتل کرنا یا انہیں حبس بے جا میں رکھنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ جو ایسا کرتا ہے اس کا اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب اس بات کے سامنے لکھا ہے، حاشیے میں حوالہ دیا ہے نمبر 2، تو نوٹ کر لیجئے 2 نمبر پہ اس واقعے کے بعد جو حوالہ ہے وہ آپ جب میں بتاؤں گی حواشی تو اس وقت آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم لکھا ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے اس سوال کا بھی جائزہ لیا
ہے کہ وہ لوگ جو اچھی نیت سے انتہا پسندی کی کارروائیوں میں شریک ہیں، کیا ان کے بارے میں کسی حسن ظن کی گنجائش ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ برائی ہر صورت میں برائی ہے، اور ظلم کی جو توجیہ بھی کریں وہ ظلم ہی رہے گا، لہٰذا کوئی بھی فعل حرام نیت کے اچھے ہونے سے حلال نہیں بن سکتا، کیونکہ شریعت اسلامی میں حکم عمل پر لگایا جاتا ہے۔ حکم عمل پر لگایا جاتا ہے، جی میں نے پڑھ لیا۔ پھر لکھا ہے قتل انسانیت، جبر و بربریت، دہشت گردی، فساد فی الارض اور مسلح بغاوت کسی بھی نیک ارادے و عزم کے باوجود قابل معافی نہیں، اور نہ ہی اس میں کسی رخصت کی گنجائش ہے، لہٰذا دہشت گردوں کو ان کے یہی خواب بہی لکھا ہے، ویسے تو یہی بہی خوابوں کا، ہاں یہ استدلال بھی شرعاً باطل ہے۔ اور یہاں پر دوبارہ سے لکھا ہوا ہے حوالہ نمبر 3، اور یہ حوالہ ہمیں جب آگے جائیں گے تو پھر ہم اس کو پڑھیں گے، اور آپ اپنے پاس اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی کہ دہشت گردی اور تخریب کاری کسی حوالے سے بھی ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم آگے ہیں پیج 66 پر۔ بلکہ یہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ لوگ ملک کے دشمن بھی ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور بے گناہ جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں، بچوں کو یتیم کر رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ درندے ہیں، انسان نہیں ہیں۔ جس میں انسانیت ہے وہ تو ایک جانور کو مارتے ہوئے بھی گھبراتا ہے، لیکن یہ کیسے انسان ہیں جو بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ رہے ہیں؟ یہ بدنصیب اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اور دوسروں کی جانیں بھی لے رہے ہیں، حالانکہ یہ خود حرام موت مر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے انہیں کہہ رکھا ہے کہ تم مر جاؤ گے تو تمہیں جنت ملے گی، وہ انہیں دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ یہ دہشت گردی اور تخریب کاری ان کے لیے بھی تباہ کن ہے اور اسلام کے لیے بھی خطرناک ہے۔ ایسے لوگ نہ ملک کے وفادار ہیں اور نہ اسلام کے وفادار ہیں۔ تمام پرائیویٹ لشکر غیر شرعی ہیں۔ حکومت وقت کو حق حاصل ہے کہ ان کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے، تاکہ ملک و قوم کی سلامتی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ اب آگے لکھا ہے کہ مفتی محمد صدیق ہزاروی نے اس موضوع پر اپنا نظریہ یوں بیان کیا ہے کہ اہل سنت بریلوی انتہا پسندی کے سخت خلاف ہیں، چاہے وہ افراد کی صورت میں ہو یا تفریق کی صورت میں، کیونکہ اسلام اعتدال کا دین ہے، یعنی ہر مکتب فکر اپنے مسلک کی تبلیغ حکمت و موعظت میم واو عین زوئے تے موعظت حسنہ سے کے ذریعے کرے، اور گولی کی بجائے اخلاق سے دوسروں کو گرویدہ بنانے کی کوشش کرے تو انتہا پسندی کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ تمام مکاتب فکر انتہا پسندی کے خلاف مل کر کام کریں اور ایسے لوگوں کی سرپرستی نہ کی جائے۔ اب آگے لکھا ہے، نیکسٹ ہے کہ مولانا مفتی گلزار احمد نعیمی نے اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر یوں پیش کیا ہے کہ انتہا پسندی اور متشدد گروہ اسلام کی حقیقی فکر کی ترجمانی نہیں کرتا۔ یہ گروہ صدر اسلام کے اس گروہ کی باز گشت ہے جسے اہل اسلام بالاتفاق خوارج قرار دیتے ہیں۔ یہ تکفیری گروہ تے کاف فے یہ رے چھوٹی، یہ تکفیری گروہ انہی خوارج کی طرح اپنی فکر کے ہر مخالف کو کافر قرار دیتا ہے اور پھر ہر مخالف کے خلاف تشدد پر اتر آتا ہے۔ خوارج کی طرح مسلمانوں کو قتل کرنا اور ان کے اموال کو غارت کرنا اس کا بھی وتیرہ ہے۔ اب ہم آگے ہیں پیج نمبر 67 کی طرف، کہ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے خواتین کے حقوق۔ لکھا ہے کہ جو موضوعات دنیا میں کچھ عرصے سے زیادہ زیر بحث ہیں ان میں انسانی حقوق کا موضوع سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اسی موضوع کے تحت خواتین کے حقوق پر بہت زیادہ فکری، علمی، قانونی اور عملی پہلوؤں سے اقتدامات دیکھنے میں آئے ہیں۔ علماء اسلام نے بھی اس موضوع پر اپنا نظریہ مختلف صورتوں میں پیش کیا ہے۔ خواتین کے حقوق کے موضوع پر تمام اسلامی مسالک کے ممتاز علماء کی کتب مختلف زبانوں میں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ ہم نے اس حوالے سے مختلف علماء سے ان کا نقطہ نظر معلوم کیا۔ اس سلسلے میں مفتی محمد صدیق ہزاروی نے تحریر کیا کہ اہل سنت بریلوی قرآنی تعلیم کے جو یہ اب لکھی ہے، میں پڑھ رہی ہوں،
کہ لہنا مثل الذی علیہن، اور حوالہ ہے نمبر 4۔ نمبر 4 میں دیکھیں گے کہ یہ کس سورت کی کون سی آیت ہے۔ ہم پھر دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اہل سنت بریلوی قرآنی تعلیم، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی، اس کے مطابق خواتین کو ان کے حقوق دینے کے قائل ہیں۔ تعلیم خواتین کا حق ہے، ملک و ملت کی خدمت بھی وہ کر سکتی ہیں، لیکن مرد و زن کا اختلاط، الف خ تے لام الف توئے، اختلاط اور بے حجابی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت اسلامیہ کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار لا سکتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سب پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ جتنا تحفظ خواتین کو اسلام نے دیا ہے اور کسی مذہب نے انہیں وہ تحفظ ہی نہیں دیا۔ قرآن کریم نے مختلف الفاظ میں خواتین کے حقوق کو بیان فرما دیا۔ اب یہاں پر پھر عربی کی آیت ہے جو کہ حوالہ ہے 5، جو کہ ہم نے جب حوالے پڑھیں گے تو اس میں پڑھیں گے، اور آیت ہے کہ لہن مثل الذی علیہن۔ لکھا ہے کہ یہ ویسے تو مختصر الفاظ ہیں لیکن ان سے مساوات سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر الفاظ میں بیان کر دیا ہے کہ ان پر جو حقوق ہیں ویسے ہی انہیں منافع ملنے چاہیے۔ اسلام نے میں دوبارہ پڑھتی ہوں، اسلام نے جہاں ان کو حقوق دیے ہیں وہاں ان کی شرم و حیا اور عزت و آبرو کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں وہ خواتین جو باحجاب اور باپردہ رہ کر غیر مردوں کے اختلاط سے بچتے ہوئے ملک کی ترقی میں جو بھی حصہ لینا چاہیں ان پر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ مردوں کو بھی پاک باز ہونا چاہیے، یہ ایک بنیادی بات ہے، لیکن معاشرے کے حالات کے پیش نظر خواتین کے لیے اس شعر سے صورتحال واضح کی جا سکتی ہے۔ آئیے شعر پڑھتے ہیں کہ چڑیوں سے کہو شاخ نشے من سے نہ اتریں، چڑیوں سے کہو شاخ نشے من سے نہ اتریں، اس دور کا ہر شخص عقابوں کی طرح ہے۔ آگے لکھا ہے کہ مردوں پر بھی اگرچہ پابندی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عورت میں زیادہ شرم و حیا ہوتی ہے۔ جب بس وغیرہ پر سفر کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بعض بچیوں کے ہاتھ تک چھپے ہوتے ہیں اور راستہ دیکھنے کے لیے وہ صرف آنکھوں کو کھلا رکھتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں باحیا اور باپردہ خواتین کی کمی نہیں ہے۔ اگر ہماری بیٹیاں اور بہنیں قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی شرم و حیا اور نسوانیت کا تحفظ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان پر کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے کہ وہ یہ کام کریں اور وہ یہ کام نہ کریں۔ اب ہم آ گئے ہیں، ہاں یہ کام کریں اور یہ کام نہ کریں، اور یہاں نہ جائیں اور وہاں نہ جائیں۔ اب آ گئے ہیں ہم پیج نمبر 68 پر۔ لکھا ہے خواتین کے حقوق کے بارے میں اہل سنت بریلوی مسلک کا نقطہ نظر پیش کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مسلک کے اکابر علماء کی ان تجاویز کا یہاں ذکر کیا جائے کہ جو انہوں نے اجتماعی طور پر ایک اجلاس میں مرتب کر کے حکومت کو پیش کی ہیں۔ وہ یہ نمبر وار ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، خواتین کو وراثت سے محروم کرنے کو قابل تعزیر تعزیر جرم قرار دیا جائے۔ جاگیردار معاشرے میں اگر کسی خاتون کے لیے خاندان کے اندر متوازی رشتہ موجود نہ ہو تو اس کی قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے اور ہمیشہ کے لیے غیر شادی شدہ رہنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے وراثت خاندان سے باہر نہ جائے۔ نمبر 2، یہ کہ عاقلہ بالغہ عورت کی اس کی مرضی کے خلاف جبراً شادی کرانے کو تعزیری جرم قرار دیا جائے۔ نمبر 3، یہ کہ زمانہ جاہلیت کی طرح نکاح شغار شین غین الف رے جسے آج کل وٹا سٹا کہا جاتا ہے، اگر اس میں کسی بھی جانب سے عورت کی رضامندی نہ ہو یا اس کا مہر مقرر نہ کیا جائے بلکہ ایک شخص اپنی بہن کا نکاح اپنی بیوی کے بدلے مہر میں کر دے، اسے تعزیری جرم قرار دیا جائے۔ نمبر 4، یہ کہ ایک وقت میں 3 طلاق یعنی طلاق مغلظہ دینے کو تعزیری جرم قرار دیا جائے تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو، اور اس سلسلے میں شوہر کے ساتھ وثیقہ نویس واو سے یہ قاف ہے وثیقہ نویس اوتھ کمشنر نوٹری پبلک اور گواہوں کو بھی شریک جرم سمجھا جائے۔ نمبر 5، یہ کہ ونی کی رسم کو تعزیری جرم قرار دیا جائے جس میں قصاص کے مالی بدل کے طور پر قاتل کے خاندان کی چھوٹی بچیوں کا نکاح مقتول کے خاندان کے مردوں سے کر دیا جاتا ہے اور بعض اوقات عمروں میں بے انتہا تفاوت ہوتا ہے، اس سے اسلام اور پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے۔ نمبر 6، لکھا ہے کہ کاروکاری غیرت کے نام پر قتل اور ماورائے عدالت قتل و دیگر جرائم کا خاتمہ مقصود ہے تو قانون میں
متاثرین جرائم اور مظلومین کو تحفظ دیا جائے، عدل کو یقینی بنایا جائے اور قانون کی حکمرانی قائم کی جائے۔ بس اب یہ 6 تھے پوائنٹس کے بعد لکھا ہے کہ ان تجاویز کو مفتی منیب الرحمان صدر تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان نے مفتی ڈاکٹر محمد ابوبکر صدیق، مفتی محمد خان قادری اور علامہ عامر بیگ نے مرتب کیا اور 30 دیگر علماء نے اس پر تائیدی دستخط کیے ہیں۔ اب اس کے آگے حوالہ نمبر ہے 6 کو ہم پڑھیں گے جب حواشی میں جائیں گے، یہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ 6 نمبر حوالے سے ہم نے دیکھنی ہے۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے کہ غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق، اس کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 69 پہ پہنچ رہے ہیں کہ اس موضوع پر ہم نے دیگر مسالک کے علماء کی طرح اہل سنت بریلوی کے علماء کے افکار بھی معلوم کیے، چنانچہ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق پر بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام ایک مقدس دین ہے اور اسلام نے جس قدر غیر مسلموں کے حقوق کا تحفظ کیا ہے اس قدر ہمیں کسی اور مذہب میں دکھائی نہیں دیتا۔ اسلام تمام غیر مسلموں کی جان، مال، عزت اور آبرو کا محافظ ہے، بلکہ وہ جس طرح سے مسلمان کی جان، مال، عزت اور آبرو کا محافظ ہے اسی طرح غیر مسلموں کی جان، مال، عزت اور آبرو کا بھی محافظ ہے۔ اسلام قطعاً یہ گوارا نہیں کرتا کہ ہم کسی غیر مسلم کو ایذا پہنچائیں، اس کے مال پر ڈاکہ ڈالیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی کریں۔ اسلام تو سلامتی کا دین ہے۔ اسلام تو سب لوگوں کو مل جل کر زندگی بسر کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ وہ تو ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کا داعی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو غیر مسلم ہمارے ملک میں رہتے ہیں وہ ہمارے ذمی ہیں، زال میم چھوٹی ہے لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ذمی ہے یا میں نے ہجے کر دیا آپ کو، لکھا ہے ہمارے اوپر فرض ہے، اور یہ فرض صرف حکومت کا نہیں ہے بلکہ ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ پیار، محبت اور خلوص سے رہے، اس کا دکھ برداشت نہ کرے بلکہ اس کے دکھ سکھ میں شریک ہو، اس کے غم و اندوہ میں خود شرکت کرے، اور ایسا کرنا بہت اچھی بات ہے۔ جس محلے میں میں رہائش پذیر ہوں، خود اس محلے میں ہندوؤں کے کئی مکان ہیں، وہ ہمارے دوست ہیں، ہم صبح و شام ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم ایک دوسرے کا حال معلوم کرتے ہیں، ہندو بھی ہمارے دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ میرے پوتے کے فوت ہونے پر وہ بھی بہت افسوس کرنے کے لیے آئے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا اسلام کا تقاضا ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں، لکھا ہے ہمارے اس سوال کے جواب میں کہ اگر کسی غیر مسلم سے کوئی شکایت کی پیدا ہو جائے اور وہ اسلام کے مقدسات میں سے کسی کی توہین کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مولانا مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے کہا کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آئے تو کسی کو قطعاً یہ اجازت نہیں کہ خود سے کوئی اقدام کرے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے۔ ہمارے ہاں قانون موجود ہے، ہم ایک اسلامی ریاست میں رہ رہے ہیں، کوئی جنگل نہیں ہے کہ ہر کوئی جو چاہے کرتا پھرے۔ اگر غیر مسلم سے کوئی خلاف قانون حرکت ہوتی ہے، اور یہ غیر مسلم سے ہی نہیں ہر کسی سے ہو سکتی ہے، مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اگر کوئی زیادتی کرے جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہو اور وہ ذاتی حوالے سے ہو یا اسلامی حوالے سے، خود اس سے انتقام لینے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، ہمیں اسے قانون کے حوالے کرنا چاہیے۔ قانون کے ضابطوں کے مطابق عدلیہ کی ثوابدید پر ہے کہ وہ اسے سزا دے یا نہ دے، یہ عدلیہ کا کام ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب ہم آ گئے پیج نمبر 30 پر، لکھا ہے کبھی یہ ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے قرآن کی توہین کر دی ہے، یہ سن کر درست نہیں کہ عوام اس پر ٹوٹ پڑیں۔ العیاذ باللہ، الف لام عین یہ الف زال، باللہ، قرآن قطعاً اس طرز عمل کی اجازت نہیں دیتا۔ نہ فقط یہ کہ اسلام غیر مسلموں کی جان، مال، عزت اور آبرو کا محافظ ہے، بلکہ اگر وہ شراب کا کاروبار کرتے ہیں یا وہ خنزیر وغیرہ کا کاروبار کرتے ہیں، اس پر بھی اسلام قدغن نہیں لگاتا۔ ان کا یہ اپنا کاروبار ہے، ان کے عبادت خانے محفوظ ہیں۔ ہم تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ اسوۃ حسنہ، تو یہ 7 نمبر پہ ہم نے جا کے اس کا حوالہ دیکھنا ہے، although کہ ہمیں معلوم ہے لیکن ہم نے وہاں ضرور دیکھنا ہے۔ پھر لکھا ہے جب غیر مسلم سرکار کی بارگاہ میں آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے چادریں بچھاتے تھے، ان کی بہت عزت و احترام کرتے تھے۔ جب آپ اپنی مسجد میں انہیں عبادت کے لیے اجازت دیتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ یہاں نماز پڑھ لیں۔ اگر ہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں زندگی گزارنا چاہیں
تو یقین مانیے کہ یہ ہمارا ملک امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ اس موضوع پر مفتی صدیق ہزاروی نے ہمارے تحریری سوال کے جواب میں لکھا کہ اہل سنت کے نزدیک قرآن و سنت اور فقہ حنفی کے اصول و ضوابط کے مطابق اقلیتوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ ان کی جان و مال اور عزت کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے، البتہ انہیں سر عام کسی ایسے عمل کی اجازت نہیں ہونی چاہیے جو شعائر اسلام کے شین عین الف حمزہ ر شعائر اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث ہو یا اس سے اقلیتوں کی برتری کا اظہار ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے عیسائیوں پر یہ پابندی عائد کی تھی کہ وہ اپنی صلیب لے کر ہمارے مساجد کے پاس سے نہیں گزریں گے۔ سوئٹزرلینڈ میں مساجد کی تعمیر کے مینار تعمیر کرنے پر پابندی ہے تو مسلمان ممالک کو اس کا ترکی بترکی جواب دینا چاہیے تاکہ غیر مسلم مسلمانوں نے سے یہ پابندی اٹھا لیں۔ اسی طرح غیر مسلم ریاستوں میں مسلم خواتین کے حجاب کا مسئلہ ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ علامہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنے مذکورہ مبسوط فتوے میں اس مسئلے کا تفصیل سے جائزہ لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف مسلم ریاست کے مسلمان شہریوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ہے۔ یہاں پہ جملے میں کچھ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف مسلم ریاست کے مسلمان شہریوں کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی ہی ضمانت نہیں دیتا بلکہ غیر مسلم شہریوں اور معاہدین میم عین الف ہے دال یہ معاہدین کی عزت و آبرو اور جان و مال کو بھی برابر تحفظ کی ضمانت دیتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں مسلم ریاست کے غیر مسلم شہریوں کے حقوق مسلم شہریوں کی طرح ہی ہیں، بحیثیت انسان ان میں کوئی فرق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قوانین میں مسلم اور غیر مسلم شہری قصاص اور دیت میں برابر ہیں۔ غیر مسلموں کو مسلم معاشرے میں مکمل شخصی اور مذہبی آزادی حاصل ہے۔ غیر مسلم شہریوں، ان کے سفرا سین فے رے الف اور حمزہ اور ان کی املاک و عبادت گاہوں کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ اسی طرح تاجروں کے جان و مال کا تحفظ بھی اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، لہٰذا اسلام کسی طور بھی پرامن وغیر متحارب میم تے الف ر متحارب غیر مسلم شہریوں کو قتل کرنے اور انہیں ایذا رسانی کی اجازت نہیں دیتا۔ غیر مسلم پرامن شہریوں پر حملے کرنے والے، انہیں اغوا کر کے تاوان کا مطالبہ کرنے والے اور انہیں حبس بے جا میں رکھ کر ذہنی و جسمانی اذیت دینے والے اسلامی تعلیمات کی صریح خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور یہ ہے حوالہ نمبر 8۔ تو 8 نمبر نوٹ کر لیجئے، پھر اس کا کتاب جب نام ہم بتائیں گے تو آپ وہاں پہ اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے گا۔ ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 71 پہ اور ہیڈنگ ہے کہ مسلمان حکومتوں سے روابط۔ لکھا ہے کہ عام طور پر مسلمان علماء مسلمان حکومتوں کے باہمی روابط کو ترجیحی بنیاد پر بہتر رکھنے پر زور دیتے ہیں، بلکہ بعض کی آراء اس سے بھی فزوں تر ہیں۔ مفتی محمد صدیق ہزاروی نے اس موضوع پر یوں اظہار خیال کیا ہے کہ اہل سنت کے نزدیک مسلمان حکومتوں سے روابط نہایت ضروری ہیں، لیکن وہ بے جان نہ ہوں۔ ان روابط کے ذریعے مسلم ممالک ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہو سکیں اور مشترکہ طور پر ان کو حل کیا جا سکے۔ مسلمانوں کا یہ اتحاد ہی غیر مسلم قوتوں کی مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا قلع قمع کر سکتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ماضی میں افسوسناک واقعات سامنے آئے، ایران عراق کی جنگ، کویت کی مظلومیت کی داد رسی امریکہ کے عراق پر حملے کی صورت میں سامنے آئی، جبکہ امریکہ مسلمانوں کا بدترین دشمن ہے اور اس وقت بھی کئی مسلمان ممالک کی ہمدردیاں پاکستان کے بجائے انڈیا سے ہیں، اور یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ مسلمان ممالک کے باہمی روابط دیانتداری اور المسلم اخوال مسلم کی بنیاد پر قائم ہوں تو دشمن کی سازشوں کا مقابلہ آسان ہوگا۔ تو یہ ہم نے ان کی ساری گفتگو پڑھ لی جو انہوں نے لکھ کر دی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے کہ عالمی اداروں کی رکنیت کہ اقوام متحدہ اور دیگر اداروں سے شکایات کے باوجود ہم مسالک کے علماء اسلام کی عمومی رائے یہی ہے کہ یہ روابط عصر حاضر میں ضروری ہیں
تاہم اس کے لیے ان کی بعض تجاویز و شرائط بھی ہیں۔ چنانچہ مفتی محمد صدیق ہزاروی اس سلسلے میں اپنی رائے ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک عالمی اداروں کی رکنیت میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر چکی ہے لیکن یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ مسلمان کی عزت، حقوق اور خودداری کا سودا نہ ہو، اور مسلم نمائندگان اپنا موقف کھل کر پیش کریں اور ایک دوسرے کی تائید کریں۔ کشمیر، فلسطین، عراق اور افغانستان بلکہ ایران کے حوالے سے اقوام متحدہ میں مسلم دشمن کے جو مظاہرے سامنے آ چکے ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کو ان کی رکنیت کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ مسلمانوں کو اسلامی ممالک کا متحدہ پلیٹ فارم بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے عالمی اداروں کی رکنیت اختیار کریں۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 72 پر، لکھا ہے علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے بھی اس موضوع پر اظہار خیال کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں سے ہمیں دوستانہ مراسم رکھنے چاہیے اور ان کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے، لیکن یہ بات انتہائی دکھ سے کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ نہیں کیا جاتا۔ جب ہم اقوام متحدہ کا احترام کرتے ہیں تو اقوام متحدہ کو بھی تمام ممالک کا احترام کرنا چاہیے اور سب کے حقوق کو تسلیم کرنا چاہیے اور سب کو ایک جیسے حقوق دینے چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سے تو بہتر رویہ ہو اور کسی سے غیر بہتر، یہ بات ہمارے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اچھا سامعین، اب ہم آگئے ہیں، ہیڈنگ ہے اگلی جدید علوم، لکھا ہے تمام مسالک کے علماء نے جدید علوم کی ضرورت کو بیان کیا اور مسلمانوں کے لیے ان کا حصول ضروری قرار دیا۔ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے اور اسلامی ریاست کی ترقی کے لیے جدید علوم مثلا ٹیکنالوجی سے متعلق علوم، سیاسی علوم، سماجی علوم، انسان شناسی سے متعلق علوم مثلا علم بشریات، علم نفسیات، طب، جغرافیہ، ریاضی سے متعلق جدید علوم اگر لوگ حاصل کریں تو ظاہر ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا۔ ان علوم کو ترقی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے، ان سے دینی مدارس کے نصاب میں بھی استفادہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں نصاب میں بہت خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ پھر لکھا ہے کہ انہوں نے دینی مدارس میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں ان میں تخصص کا بھی ذکر کیا ہے، تخصص کی ہجہ خ سواد۔ پھر لکھا ہے کہ اور اپنے مدرسے کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ دینی مدارس میں تخصص کا سلسلہ قائم ہے۔ مثلا ہمارے ہاں اگر کوئی طالب علم حدیث سے فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے پھر تخصص فی الحدیث کا شعبہ قائم ہے، اسی طرح تخصص فی الفقہ ہے۔ عام لوگ نماز اور روزہ وغیرہ کے مسائل کم پوچھتے ہیں، لیکن وراثت کے مسائل ہم سے زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ ایسے مسائل پر ہمارے طلباء کی مہارت بہت ضروری ہے، بلکہ میراث کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ کہ تمام علوم ایک طرف ہیں اور یہ ایک طرف ہے، اسی لیے اسے آدھا علم قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ انا ھذا نصف العلم۔ پھر لکھا ہے کہ علوم قدیمہ میں سے اس طرح کے علوم اور علوم جدیدہ میں سے مذکورہ علوم کا امتزاج ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ترقی کے بہت سارے راستے کھل جائیں گے۔ گزشتہ زمانے میں بھی علماء اپنے دور کے جدید علوم پڑھاتے تھے، آج کے دور کے جدید علوم کی تعلیم بھی انتہائی ضروری ہے۔ ہم آگے ہیں پیج نمبر 73 پر، ہیڈنگ ہے دینی مدارس کے نصاب میں بہتری، لکھا ہے علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے جہاں جدید علوم کی ضرورت کو بیان کیا اور اپنے مدرسے میں بعض موضوعات پر تخصص کا ذکر کیا، وہاں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ دینی مدارس کے نصاب میں بہتری کی ضرورت ہے۔ اس ضمن میں ان کا کہنا تھا کہ ویسے تو ہمارا درس نظامی انتہائی جامع اور انتہائی مکمل ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کے بارے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دور جدید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتیں، جیسے پرانے دور کے فلسفے اور حیت کی کتابیں ہیں۔ ایک تو بہت مشکل ہے، طلباء سمجھ بھی نہیں پاتے، ان کے بجائے ہماری دوسری کتب شامل کرنی چاہیے، مثلا قرآن پاک، حدیث، تفسیر، فقہ، اصول فقہ، یعنی ایسی کتابیں جن سے ہمارے معاش اور معاشرت کا بہتر تعلق ہے۔ اس کے علاوہ موجودہ دور کے تقاضے ہیں، مثلا انگریزی جو
ایک بین الاقوامی زبان ہے، وہ ضرور نصاب میں شامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح ریاضی اور کمپیوٹر کا علم نیز دور جدید کی اہم ضروریات کے مطابق جو علوم اس دور میں رائج ہے ان کا کافی حصہ ہمارے نصاب میں شامل ہونا چاہیے۔ تو یوں سامعین الحمدللہ ہم نے یہ ختم کیا۔ اب آپ نکالیے اپنے کاغذ پینسل جہاں پہ آپ نے حواشی کے نمبر ڈالے تھے، اور اب میں آپ کو ان حواشی کے سارے جو کہ تفصیلات ہے وہ بتانے لگی ہوں، اور کل 8 حواشی تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ مجھے تو یاد ہے۔ آئیے وہ 8 حواشی ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، قادری محمد طاہر، ڈاکٹر مولانا، دہشت گردی اور فتنہ خوارج، منہاج القرآن، پبلیکیشن لاہور 2010 اور صفحہ نمبر 29۔ نمبر 2، قادری محمد طاہر، ڈاکٹر مولانا، دہشت گردی اور فتنہ خوارج، منہاج القرآن، پبلیکیشنز لاہور 2010 صفحہ نمبر 30۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بھی سب کچھ یہی لکھا ہے، صرف صفحہ نمبر 34 ہے۔ چوتھے نمبر پہ سورہ بقرہ آیت نمبر لکھا ہے، سورہ بقرہ 228-2۔ اس کے بعد یعنی دوسرے سپارے میں ہوگی یہ، اور یہ پہ یعنی 228 اس کی آیت ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ بقرہ 228 ہی لکھا ہوا ہے۔ چھٹے نمبر پہ حوالہ ہے، اب آپ یہ نوٹ کر لیجئے گا، آپ ظاہر ریپیٹ کر کے سن سکتے ہیں۔ سب کچھ اسمال میں ہے جب تک کہ میں یہ نہ بتاؤں کہ کیا کیپٹل میں ہے۔ یہ ہے HTTP فار ٹیلی فون، HTTP پھر NOORMedina.net/forum نور FORUM نور، پھر سلیش ہے، پھر ٹاپک ASP اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے، اور اس سے آگے لکھا ہے اب بڑا ہے جو ٹاپک، یہ سارے کیپٹل ورڈ ہیں، ٹی بھی کیپٹل ہے، وہ بھی ٹاپک ID_ID اور از اکول ٹو 1539۔ یہ چھٹا نمبر جو تھا حوالہ یہ آپ کو دے دیا۔ 7ویں نمبر پہ لکھا ہے سورہ احزاب اور وہ 21-33، اور اس کے بعد پھر لکھا ہے 8واں یعنی آخری حوالہ ہے قادری محمد طاہر، ڈاکٹر مولانا، دہشت گردی اور فتنہ خوارج، اور منہاج القرآن لاہور 2010 اور صفحہ نمبر 29 اور 30۔ اور اب اس صفحے کے اوپر یعنی کہ پیج نمبر 73 پہ میں چاہوں گی کہ میں آپ سے اجازت لے لوں، اس لیے کہ پیج نمبر 74 سے ہیڈنگ شروع ہو رہی ہے، اس کو ہم تسلی سے اکٹھا پڑھ لیں گے، لیکن یہ یاد رہے کہ ابھی ہم بریلوی مذہب ہی کے حوالے سے تمام ریڈنگ کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ مستفید ہو رہے ہوں گے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔